ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی چھوٹے ٹاؤنز یا گاؤں دیہات میں رہتی ہے۔ خاص کر گاؤں اور دیہاتی علاقے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والی خواتین شہروں میں بسنے والی خواتین کے مقابلے میں زیادہ پرمشقت زندگی گزارتی ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والی آبادی کی اکثریت زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ زیادہ تر آبادی کے پاس تھوڑی سی زمین کی ملکیت ہے یا وہ بڑے جاگیرداروں کی زمینوں پہ کام کرتی ہیں۔ دیہاتی آبادی میں خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، مثلاً فصل اگانے کے لیے زمین تیار کرنا، بیج بونا، فصلوں کو پانی دینا، کھیتوں کی دیکھ بھال کرنا۔ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے کاٹنا، بیج علیحدہ کرنا، بھوسا اور گھاس کو الگ کر کے اسے سنبھالنا، یہ تمام کام خواتین مردوں کے ساتھ مل کر انجام دیتی ہیں۔ کھیت کی تیاری اور فصل پکنے اور کاٹنے اور پھر اسے سنبھالنے تک کا عمل انتہائی پرمشقت ہوتا ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، جاڑا ہو، دھوپ، طوفان، ہر طرح کے موسمی حالات میں یہ کام سر انجام دینا پڑتا ہے۔ دیہات میں فصل کے ساتھ ساتھ لوگوں کا گزر بسر جانوروں پہ ہوتا ہے۔ لوگ دودھ اور گوشت کے حصول کے لیے جانور پالتے ہیں۔ جانوروں میں گائے، بھینس، بکری وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ خواتین جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ جانوروں کے باڑے کی صفائی کرنا، جانوروں کے لیے چارہ کھیتوں سے کاٹ کر لانا، جانوروں کو بعض اوقات چرانے کے لیے چراگاہ میں لے جانا، جانوروں کو پانی پلانا اور پھر جانوروں کا دودھ بھی نکالنے کا کام خواتین کرتی ہیں۔ جانور اگر بیمار ہو جائے تو مختلف گھریلو ٹوٹکے سے اس کا علاج بھی کرتی ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کا یہ تمام کام خواتین کے روزمرہ معمولات کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ سردی، گرمی، صبح و شام، ہر حال میں یہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کام کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ کھیتوں میں کام، جانوروں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ خواتین گھر کی بھی تمام ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال میں کھانا بنانا، کپڑے دھونا، صفائی وغیرہ کرنا شامل ہے۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا جلانے کے لیے بعض اوقات ایندھن بھی ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے، یا گائے بھینس کے گوبر سے اپلے تیار کرنا بھی خواتین کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ لہٰذا وہ دیگر تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ کام ہر حال میں انجام دیتی ہیں۔ اپلے بنانے کے لیے گوبر اکٹھا کرتی ہیں اور پھر انہیں تیار کرتی ہیں۔ انہیں دھوپ میں سکھانا اور پھر انہیں ذخیرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا بنانے کے لیے مٹی کا چولہا اور روٹی پکانے کے لیے تندور بھی خواتین کو خود ہی بنانے پڑتے ہیں۔ اس کی تیاری بھی ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے۔ کھانا تیار کرنا، بچوں کو کھلانا اور پھر بعض اوقات کھانا کھیتوں میں کام کرنے والے افراد کو پہنچانا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں عموماً مکانات کچے مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ اگر دیواریں پختہ بھی ہوں تو فرش مٹی کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جانوروں کے لیے رہنے کی جگہ مٹی سے بنائی جاتی ہے۔ کچی دیواروں اور فرش کی مٹی سے لپائی کرنا بھی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ عمل سال میں 1-2 دفعہ ضرور دہرایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پرمشقت کام ہوتا ہے جس میں مٹی کو لپائی کے لیے گوندا جاتا ہے اور پھر ہاتھوں سے دیواروں اور فرش کی لپائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو اگر دیوار بنانی ہو یا چھت ڈالنی ہو تو اس میں بھی خواتین کام کرتی ہیں۔ ایک دیہی خاتون صبح سے لے کر شام تک ایک تھکا دینے والے کاموں میں اکثر اوقات اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ پاتی، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ حاملہ خواتین۔ زچگی کے وقت اکثر خواتین زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ روز و شب طرح طرح کے پرمشقت امور کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ خواتین کا اپنے بچوں اور شوہر کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا بھی اولین ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس قدر پرمشقت ماحول کے ساتھ ساتھ انہیں بعض اوقات تشدد کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دیہی خواتین کی زراعت کے شعبے میں ان خدمات کی نہ صرف تعریف کرنی چاہیے بلکہ حکومتی سطح پہ دیہی خواتین کے لیے مختلف قسم کی سہولیات پیدا بھی کرنی چاہیے اور انہیں قانونی تحفظ بھی فراہم کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokab Helping Home.